وہ کون سا گناہ ہے جس کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کس طرح کے شرک میں مبتلا ہوئی اور ان کو کیا سزا دی گئی، اور لوگوں کو اللہ کے احکام کو ماننے پر کس طرح سے آمادہ کیا جائے؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52، 53 اور 54 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 52 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ پھر ہم نے تمہاری اس غلطی کے بعد تمہیں معاف کر دیا، شاید کہ تم اس نعمت کا شکر بجا لاؤ۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ شرک سے توبہ ایمان لانا اور شہادتین کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ انبیاء کی بعثت کا ایک مقصد عالم انسانیت کو کفر و شرک سے نجات دلانا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خداوند شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 48، آیت نمبر 116۔ یہ ان افراد کے لیے ہے جو شرک کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں اور توحید و یکتا پرستی کی طرف نہیں پلٹتے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 52 کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، حتیٰ شرک اور گوسالہ پرستی کے لیے بھی توبہ کے اور واپسی کے دروازے کھلے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کا معاف کرنا انسان کے لیے شکر کرنے کی راہ ہموار کرتی ہے۔ اب آئیے اس سورہ کی آیت نمبر 53 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب، توریت اور فرقان عطا کیا تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 53 کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ فرقان وہ ذریعہ ہے جو حق کو باطل سے جدا کرتا ہے، کیونکہ آسمانی کتاب میں حق باطل سے الگ ہوتا ہے، اس لیے اسے فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں فرقان سے مراد شاید وہ 9 معجزات یا دوسرے حقائق ہوں جو توریت کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے، کیونکہ یہاں فرقان کو کتاب کے علاوہ ذکر کیا گیا ہے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، آسمانی کتابیں حق کو بیان کرنے والی اور حق کو باطل سے الگ کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ نمبر 2، خدا کی طرف سے حجت تمام ہے، لیکن لوگ کبھی اپنی خواہشات نفسانی کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے۔ اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 54 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے گوسالہ پرستش کر کے
اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو توبہ کر کے اپنے خالق کی طرف پلٹ جاؤ اور ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ کام بارگاہ پروردگار میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ پس خداوند نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 54 کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ جملہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُم میں نفس کو قتل کرنے سے مراد خودکشی نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے، جیسا کہ آیت لا تلمزوا انفسکم سورہ حجرات آیت نمبر 11، یعنی ایک دوسرے کو تانے نہ دو، یا اس آیت فسلموا علی انفسکم کی طرح ہے، یعنی ایک دوسرے پر سلام کرو، سورہ نور آیت نمبر 61۔ اس طرح سخت قسم کی توبہ کرنا یہودیوں کے لیے فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تعالی منافقین پر تنقید کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ سورہ نساء آیت نمبر 66۔ یعنی اگر ہم انہیں ایک دوسرے کے قتل کا حکم دیتے یا ان کی سرزمین سے انہیں نکل جانے کا فرمان صادر کرتے تو کوئی اس کی اطاعت نہ کرتا سوائے چند ایک افراد کے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کو نرمی اور محبت کے ساتھ خدائی احکامات قبول کرنے پر آمادہ کریں۔ نمبر 2، شرک خود اپنے اوپر ظلم ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا بھی معجزہ یا دلیل و برہان آئے گی اسی قدر ذمہ داریاں بھی سخت ہوتی جائیں گی، اور پھر ان سے فرار انسان کے اپنے لیے خطرناک ہوگا۔ اتنے زیادہ معجزات دیکھ لینے کے بعد گوسالہ کی عبادت کرنے کی توبہ سوائے قتل کے کچھ نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، مرتد کا حکم موت ہے۔ نمبر 5، اللہ کی رحمت کے ساتھ مر جانا بہتر ہے اس سے کہ انسان خدا کی لعنت کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہے۔ نمبر 6، اللہ کے حکم کو نافذ کرنا چاہے کسی انسان کو قتل کرنے کی بنیاد پر ہو انسان کے فائدے میں ہے۔ نمبر 7، الہی احکام کی اصل انسان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ نمبر 8، بھاری جرمانے کی ادائیگی کے لیے لوگوں کو اس سے زیادہ فائدے بیان کیے جائیں تاکہ لوگ اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ اگر کوئی انسان شرک کرے اور اسی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے تو اللہ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم گائے کے بچڑے کی پوجا کرنے لگی تو اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ لوگوں کو نرمی اور محبت کے ساتھ اللہ کے احکام کو ماننے پر آمادہ کیا جائے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔